السلام علیکم۔ یہ آپ مسجد حرم دیکھ رہے ہیں، خانہ کعبہ سے لگی ہوئی مسجد حرم۔ لیکن آج جو میں چرچا کر رہا ہوں وہ چرچا یہ ہے کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ کل جمعہ کی نماز کے دوران شیخ صاحب نے جو خطبہ دیا اس کے بعد اس کا ترجمہ پیش کیا گیا، اس کی کچھ خاص باتیں میں آپ سے آج شیئر کر رہا ہوں، جن کو سننا اور سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت اچھی باتیں انہوں نے بتائی، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو آپ حرم شریف کا دیدار کرتے رہیے، اور ساتھ ہی جو خطبہ شیخ صاحب نے سعودی عرب کی ایک بڑی مسجد میں دیا ہے اس کا ترجمے کی کچھ لائنیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحج 1445 ہجری، ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں، پہلا عشرہ ذی الحج کا، اس میں آپ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اتنا پسند کرتا ہے کہ جہاد کی فضیلت سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال کی فضیلت ہے۔ صرف اس شخص کے جو اپنے گھر باہر چھوڑ کر گیا، جہاد فی سبیل اللہ کیا، وہ شہید ہو گیا۔ ان 10 دنوں میں روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، سوائے 10 تاریخ کے، چونکہ 10 تاریخ کی عید ہوتی ہے، اور 9 تاریخ کو جو لوگ میدان عرفات میں اکٹھا ہوتے ہیں انہیں بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ اگر آپ حج پر نہیں ہیں تو آپ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ، سب سے افضل جو روزے ہیں وہ انہی 10 دنوں کے، انہی 9 دنوں کے مانے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی شیخ صاحب نے ایک اور بہت خاص بات بتائی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ مت سوچئے گا کہ آپ اپنی کمائی سے یہاں پر حج کرنے آئے ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے، اپنی دولت سے آپ کو یہاں بھیجتا ہے۔ وہ جسے چاہے دولت سے نوازتا ہے، اور جسے چاہے وہ حج کے اس فرائض سے حج کا نصیب عطا ہوتا ہے۔ حج نیت کے ساتھ قبول ہوتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے حج کا نیت کر کے آئیں، تبھی آپ کا حج قبول ہوگا۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کر دعا مانگیں، اور دعا بھی دیکھیے شیخ صاحب نے کیا بتائی۔ جیسے ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اس سے الگ انہوں نے ایک خاص بات بتائی، اس پہ دھیان دینا ضروری ہے۔ شیخ صاحب نے بتایا اپنے خطبے کے دوران، اپنے بالغ ہونے سے لے کر اب تک جتنے گناہ کیے ہیں، خاص طور سے ایسے گناہ جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ان گناہوں کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ آپ نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اور پھر ان سے معافی مانگیں۔ آپ کو وہاں میدان عرفات میں قصر کی نماز پڑھنی ہے، قصر پڑھیں، پوری نماز پڑھنی ہے، پوری نماز پڑھیں، یہ مسائل کی بات ہے۔ آگے شیخ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ حج کی ترتیب ضروری نہیں ہے، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، یعنی کہ آج کل میں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں حاجی لوگ بہت پریشان ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہماری قربانی نہیں ہوئی اور ہم نے حلق کرا لیا تو کیا ہوگا، قربانی ہو گئی تو کیسے پتہ چلے گا۔ شیخ صاحب نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ترتیب ضروری نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کہا ضروری نہیں، ضروری نہیں، ضروری نہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ نے حلق کرا لیا ہے، قربانی نہیں ہوئی ہے، تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ ترتیب اچھا ہے ترتیب ہونا، لیکن اگر ترتیب بگڑ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حج کے اندر آپ کو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے آئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو منائیے۔ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، صرف اور صرف صاف نیت سے اللہ کے آگے آپ دعا مانگیں، گر گرائیں۔ قرآن اور حدیث میں حج کرنے کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے حج کرنے کی فضیلت ہے۔ توحید پر قائم رہیں، صرف اور صرف اللہ سے مانگیں۔ 8، 9، 10 تاریخ تک تلبیہ پڑھیں گے، اور 10 کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں گے۔ اب کون سی آیت پڑھنی ہے یہ بھی بتایا ترجمے کے دوران، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص آپ کو وہاں دعا پڑھنی ہے۔ آپ حج میں صرف ایک کام کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ ایک کام سمجھ لیجیے کون سا کام ہے، بہت ضروری بات ہے جاننا۔ آپ صرف ایک کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ عرفات میں رکیں اور اللہ سے دعا مانگیں ظہر سے مغرب تک۔ قبلہ رخ ہاتھ اٹھا کر باوضو ہونا اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جبل رحمت پہاڑ کے پیچھے گئے اور فرمایا، میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، پورا میدان عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے، یعنی کہ صرف پہاڑ پر جانے کی کوشش نہ کریں، پورا عرفات ہی میدان ٹھہرنے کے لیے ہے۔ نہ دھوپ لازمی ہے، نہ کھڑے ہو کر لازمی ہے، صرف لازمی ہے تو دعا مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہاں سے کچھ باتیں بہت زیادہ صاف ہو جاتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے، حاجیوں کو یہ میسج ہے کہ کھڑے ہو کر ہی دعا مانگنی ہے، تو کھڑے ہو کر دعا مانگنا لازمی نہیں ہے۔
बावज़ू होकर दुआ मांगना अच्छी बात है, लेकिन अगर वज़ू टूट जाता है आप तौबा तब भी मांग सकते हैं। किबला रुख आपका होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन किबला रुख है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, एक तरतीब के बारे में बातें बताएंगे। तीसरा, सबसे ज़रूरी बात जो हज की बताई है वो ये कि आप मैदान अराफात में रुकेंगे और वहाँ पर अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और सिर्फ अल्लाह की तौहीद पर अमल करेंगे, अल्लाह की तौहीद पर कायम रहेंगे। तो ये चंद बातें हैं, हालांकि बातें तो उन्होंने बहुत सी बताई थी, लेकिन मैं चंद बातें ही आपके सामने रख पाया हूँ। मैं समझता हूँ कि बातें बहुत ज़रूरी हैं हम लोगों को जानना। इन बातों को लेकर मैंने यहाँ देखा है काफ़ी हाजियों में एक परेशानी का सा माहौल है, परेशान घूम रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा और वैसा करेंगे तो क्या होगा। तो मैं समझता हूँ इस खुतबे में शेख साहब ने काफ़ी हद तक हाजी साहिबान के इन सवालों के जवाब दिए हैं जो हमारे जहन में चल रहे हैं। और ख़ास बात उन्होंने जो बताई है वो ये बताई कि आप अल्लाह की तौहीद पर कायम रहें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगना है। उन्होंने साफ साफ कहा आपको किसी पीर मजार से नहीं मांगना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना है, चूँकि अल्लाह ताला को शिर्क पसंद नहीं है। तो आपने जुमे में दिए गए इस खुतबे का तर्जुमा सुना और साथ ही मस्जिद हरम शरीफ का भी आपने दीदार किया। मैं समझ रहा हूँ कि आपको मस्जिद हरम शरीफ वाकई आपकी आंखों को ठंडक दे रही होगी, सुकून पहुँचा रही होगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो मैंने खुद वहाँ से शूट किया था और ये तर्जुमा मैंने लिख कर आपके सामने इसीलिए पेश किया ताकि आपके भी काम आए, आप इसे आगे भी पहुँचाएँ। दूसरे और जो हमारे साथी हैं जिनके जहनों में इस तरह के सवाल चल रहे हैं उनको भी इनसे रोशनाब करें। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने खुद तो ये खुतबा सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसे आगे अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। और ईद उल अज़हा तक जैसा कि शेख साहब ने फरमाया इन 10 दिनों में जो नेक काम करते हैं उनकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। अच्छे काम करें, अच्छी सोच रखें, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और उसके बाद भी सारी ज़िंदगी उसी पर अमल करें, क्योंकि शेख साहब ने यह भी कहा कि जब आप साफ़ नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए हज करके निकलते हैं तो आप ऐसे हो जाते हैं जैसे कि अभी आपने दुनिया में जन्म लिया हो। तो अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करें और नई ज़िंदगी अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते के मुताबिक कुरान और हदीस की रोशनी में गुजारने की कोशिश करें। आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं आपका फिर से दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस वीडियो को आगे भी शेयर करते रहिए ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।